بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ارسلان خٹک اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو پی کے ٹیسٹ کلب یوٹیوب چینل میں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ انٹرویو کے حوالے سے کچھ MCQs شیئر کروں گا۔ یہ MCQs اکثر انٹرویو میں پوچھتے ہیں، بہت ہی سادے سے سوالات ہیں، لیکن اکثر لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں انٹرویو میں۔ پہلا سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنا تعارف بیان کرو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایئر فورس میں جاتے ہیں یا کسی بڑے ادارے بڑے پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ سوال آپ کو انگلش میں پوچھتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں اپنا تعارف بیان کرو، یا کبھی کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی 1 منٹ میں انگلش میں اپنا تعارف کرو۔ دوسرا سوال جو پوچھتے ہیں، میرا رینک کیا ہے؟ دوستو یہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے یہ سوال کہ آپ کو جس ادارے سے آپ جا رہے ہو، یعنی اگر آپ آرمی میں جا رہے ہو تو آپ کا سامنے والا کوئی میجر ہوتا ہے یا پھر لیفٹیننٹ ہوتا ہے یا کیپٹن ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ادارے میں جا رہا ہوں تو اس کی رینک کیا ہے، کون کون سے افسر اس میں ہوتے ہیں۔ نیوی میں جا رہے ہو تو نیوی کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے یا کیپٹن ہوتا ہے یا کمانڈر آپ سے انٹرویو لیتے ہیں، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرا رینک کیا ہے، تاکہ آپ کو ادارے کے رینک کا پتہ ہو۔ تیسرا سوال پوچھتے ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ چوتھا سوال ہے، سی پیک کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ یہ سوال کبھی کبھی انگلش میں بھی پوچھتے ہیں کہ 1 منٹ میں انگلش میں سی پیک کے بارے میں بتاؤ، سی پیک کیا ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کا پاکستان چائنا کے بیچ میں معاشی ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، جس سے پاکستان کو بھی اور چائنا کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے، گوادر سے لے کر گجرات تک، ملک کے بلائی حصوں تک، ملک کے جتنے بھی ضلع ہیں سب ضلع میں اس کے پروجیکٹس گزریں گے انشاءاللہ۔ دوستو 5واں سوال ہوتا ہے، نیوی یا آرمی یا ایئر فورس کا چیف کون ہے؟ یہ آپ کے اپلائی کرنے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ آپ نیوی میں جاتے ہو تو پوچھتے ہیں کہ نیوی کا ایڈمرل کون ہے، آرمی میں جاتے ہو تو پوچھتے ہیں آرمی کا آرمی چیف کون ہے، ایئر فورس میں جاتے ہو تو پوچھتے ہیں ایئر فورس کا ایئر چیف مارشل کون ہے۔ یعنی ایئر چیف آپ کو پتہ ہے مجاہد انور خان ہے، اور نیوی کا ایڈمرل ظفر محمود عباسی ہے، اور آرمی کا جنرل قمر جاوید باجوہ ہے۔ 5واں سوال ہوتا ہے، نیوٹن کا تیسرا قانون کیا ہے؟ اس طرح کے فزکس کے ضروری نہیں کہ یہ سوال ہی پوچھ لیں، آپ سے کوئی فارمولہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن سمپل سا سوال ہوتا ہے۔ یہ سوال آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایکشن ری ایکشن فارمولہ جو ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، آگے جو آپ جس نے فزکس پڑھی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈ، تو اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں۔ سوال نمبر 6، A² + B²، یہ میتھ کا کویسچن ہے، الجبرا فارمولہ ہے۔ اس کا آنسر A² + 2AB + B² ہے، یا اس کا ایک انڈائریکٹ بھی ایک میتھڈ ہے، آپ وہ بھی اس کو سنا سکتے ہیں۔ تو میتھ سے بیسیکلی فارمولے پوچھتے ہیں یا پھر آپ سے کوئی کویسچن کر لیتے ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، چوتھے کلمے کو کیا کہتے ہیں اور سناؤ۔ یہ بھی اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں۔ تو چوتھا کلمہ توحید ہے، اگر آپ کو آتا ہے تو نہیں، کلمے تو یار سب کو آتے ہیں الحمدللہ، تو وہ کبھی کبھی سنانا پڑتا ہے اگر بولے۔ سوال نمبر 8 ہے، موجودہ پاکستان کا صدر کون ہے؟ دوستوں اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، ضروری نہیں کہ صدر کے بارے میں پوچھیں، وزراء کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ کون ہے، وزیر داخلہ کون ہے، ہمارے وسائل کا وزیر کون ہے، انفارمیشن کا وزیر کون ہے، اس طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، اگر 2 کروڑ روپے مل جائے تو کیا کرو گے؟ دوستوں اس طرح کے سوالات اس لیے پوچھے جاتے ہیں تاکہ آپ کی لالچ چیک کیا جائے، کیونکہ فوج میں اکثر جب آپریشن میں جاتے ہیں تو بڑی اماؤنٹ جو ہے فوجوں کے ہاتھ میں لگ جاتی ہیں، تو آپ ایسا نہ ہو کہ کل لے کے بھاگ جاؤ، تو اس طرح کے سوالات انٹرویو میں لیتے ہیں۔ ویسے ہوتا نہیں ہے، ہماری فوج ہانیسٹ فوج ہے۔ سوال نمبر 10،
یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کے بھی سوالات پوچھتے ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ چیک کیا جائے کس مائنڈ سے آپ مطلب کس مائنڈ کا آپ ہو. سوال نمبر 11 نیوی کا کموڈور آرمی کی کس رینک کے برابر ہے؟ اگر آپ نیوی میں جا رہے ہو یا ایئر فورس میں جا رہے ہو تو ایئر فورس کا بھی پوچھتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ نیوی کا کموڈور آرمی کے بریگیڈیئر کے برابر ہوتا ہے. سوال نمبر 12 نماز جنازہ کی دعا آتی ہے سناؤ. یہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. وہ اگر آپ کو یاد ہے تو اگر سنانے کا کہیں تو آپ نے سنانی ہے. فوج میں کیوں آنا چاہتے ہو یہ اکثر پوچھتے ہیں. تو آپ کا جو مائنڈ ہے جو آپ کو اچھا جواب لگے وہ آپ نے دینا ہے. کبھی کبھی آیت الکرسی یا آخری 10 سورتوں میں سے کوئی سورت پوچھتے ہیں. یہ تو الحمدللہ ہر کسی کو یاد رہتی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ بھی پوچھتے ہیں. اب تک کتنے آرمی کے شہیدوں نے نشان حیدر حاصل کیا ہے؟ سوال نمبر 15 ہے. اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے نام بھی پوچھ لیتے ہیں. فوج سے ریلیٹڈ نام پوچھ لیتے ہیں یا بڑے بڑے شہداء میں سے کسی کا نام لے کے پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھے. اس طرح کے بھی سوال کبھی کبھی پوچھتے ہیں. سب سے پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کیوں؟ مطلب آپ کی زندگی کا سب سے پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کس وجہ سے ہے، یہ سوال بھی پوچھتے ہیں. 17 آپ کی ہابیز کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سا کھیل پسند کرتے ہو. تو دوستو آپ نے پھر بتانا ہے اور ایسا کھیل آپ نے بتانا ہے کہ آرمی میں وہ کھیل ہوتا ہو. کرکٹ ہوتا ہے، فٹ بال ہوتا ہے، والی بال بھی ہوتا ہے، باکسنگ ہوتی ہے، اس طرح کے کھیل آپ نے بتانے ہیں. سوئمنگ بھی ہوتی ہے. 18 ہے پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ دوستوں میں نے آنسر آپ کے سامنے لکھا ہے، حفیظ جلندری نے لکھا تھا. لیکن اس سوال کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پھل کیا ہے، درخت کیا ہے، قومی لباس کیا ہے، قومی کھانا کیا ہے، اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. سوال نمبر 19 آج کون سا اسلامی تاریخ ہے؟ دوستوں یہ سوال بھی اکثر پوچھتے ہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ دوستوں آپ کو پتہ ہے 313 مسلمانوں کی تعداد تھی. تو تاریخ کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے بھی 1-2 سوال پوچھتے ہیں. دوستوں یہ تھی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آ جائے گی. چینل پر پہلی مرتبہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل سلیکٹ کر لو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.